مسیح علیہ السلام صلیب کے واقعہ کے بعد کافی لمبا عرصہ اس تاریخ میں آتا ہے کہ وہ وہاں کشمیر میں رہے. جی. ان کے وہاں جو پیروکار ہیں ان کی تعداد، ان کا وہاں کیا پوزیشن تھی، کیونکہ اس سے جو قبر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہی گمنامی سی ان کی صورت سی. تو ان کا کیا کتنی تعداد تھی؟ کتنی پرانی بات کر رہے ہیں آپ؟ 2000 سال پہلے. جب مسیح علیہ السلام کی اور جرمنی اور انگلستان اور فرانس ہالینڈ یہاں عیسائیت کو آئے وہ کتنی دیر ہوئی ہے؟ ان سے قبل جو تھے وہ کہاں گئے؟ کوئی نشان ہے ان کا؟ کوئی ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. نہیں. جب اسلام آیا ہے اور سارے علاقے میں چھا گیا جو لوگ اٹھ گئے قصہ بن گئے. اور پہلے اس سے جو حضرت مسیح کو پہچانا گیا ہے وہ بدھا کے طور پر پہچانا گیا، کیونکہ حضرت بدھ نے اپنے بعد 500 سال بعد ایک ایسے بدھا کی پیشگوئی کی تھی جو فارنر ہوگا، اور یہی الفاظ ملتے ہیں ان کے. این پیشگوئی کے وقت پورے ہونے کے وقت حضرت مسیح تشریف لے آئے، اور تمام بدھسٹ نے جو علاقہ بدھسٹ کا ہی تھا وہ انہوں نے بھی، اور جو ہندو تھے انہوں نے بھی حضرت مسیح کو قبول کر لیا. اس لیے وہ بدھا کہلائے ہیں وہاں. اور ابھی تک تبت وغیرہ میں جو پالی اسکرپٹ میں چیز لکھی ہوئی ہیں روایات، ان میں حضرت مسیح کا نام مسیحا اور بدھا کے طور پر ملتا ہے. تو جہاں تک مسیح لفظ کا تعلق ہے وہ بھی زندہ رہا ہے، یہ نہیں کہ مٹ گیا ہے، لیکن ایک غالب آ گیا. اب ہمارے ہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم مسیح موعود کہتے ہیں. مہدی کا ٹائٹل بھی ہے ساتھ، لیکن وہ رفتہ رفتہ جماعت میں دب گیا ہے، اور مسیح موعود کا ٹائٹل شروع ہو گیا. اور حضرت مسیح علیہ السلام کا مسیح موعود کا ٹائٹل تو فوراً ہے، اصل جو اندرونی ٹائٹل ہے وہ مادی ہے. تو بعض دفعہ فوراً ٹائٹل غالب آ جایا کرتا ہے. حضرت مسیح کی پوزیشن یہ تھی کہ اپنا ٹائٹل مسیح اور فورن ٹائٹل بدھا تھا، اور وہاں بھی بدھا کا لقب ان کے اوپر غالب آ گیا. جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام نے بدھزم کے ٹریس مٹائے ہیں کہ نہیں؟ کشمیر سے بالکل مٹ گئے ہیں. بالکل. جسے پتہ چلتا ہے کہ مذاہب آ کر پہلے ٹریسز کو مٹا دیا کرتے ہیں. ان کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ پہلے کچھ تھا ہی نہیں. یورپ کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ظہور مہدی آخر زمان